وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال سود پر قرض لینے کے متعلق ہے کہ حکومتی پالیسی ایسی ہے کہ جو قرض دیتی ہے لیکن سود پر دیتی ہے، کیا ایسا لینا درست ہے؟ یا قرض لینے کے لیے فارم فل کرنے میں کسی شخص کا تعاون کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں نے فریضہ زکوٰۃ کو ترک کر دیا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا جو مسلمان پر فرض تھی، آج مجموعی طور پر مسلمان اس فریضے میں کوتاہی کرتے ہیں اور اس کو بھول چکے ہیں، جس کی وجہ سے مسلم معاشرے میں یہ نقصان ہو رہا ہے کہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو امیر ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے معاشرے کے لوگ سود پر قرض لینے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اسلام نے جو نظام، زکوٰۃ کا نظام ہمیں دیا تھا، اگر اس کو نافذ کر دیا جائے اور مسلمان اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اس طرح کی پریشانیاں یقیناً ختم ہو جائیں گی۔ لیکن پریشانی اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے وہ اسلامی نظام، زکوٰۃ کے نظام کو بلا دیا، اور وہ اسلام جو ہمیں اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے، ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں۔ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اس شخص کو کچھ لوگ یا کوئی اسلامی حکومت قرض حسنہ دیتی اور یہ اپنے بزنس کو سٹارٹ کر دیتا، جو ایک نیکی کا کام ہے، لیکن ایسی صورت نظر نہیں آ رہی۔ تو ایسے بے شمار لوگ سود پر قرض لینے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ یہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں۔ دوسری بات، آپ کے سوال کے جواب کے حوالے سے گزارش ہے کہ سود کھانا بھی حرام ہے، سود کھلانا بھی حرام ہے، آپ جانتے ہیں اس کے متعلق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اور اس پر جو لوگ گواہ بنتے ہیں ان پر، اور جو سود کو لکھتے ہیں ان پر لعنت کی ہے۔ جامع ترمذی میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے لعنت کی آکل الربا وموکلہ، کھانے والا، کھلانے والا، وشاہدہ، گواہ، وکاتبہ، اور لکھنے والے پر بھی لعنت کی ہے۔ تو آپ ایسی اس شخص کی مدد قطعا نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ جو بھی آپ سے مشورہ کرتا ہے آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ سود پہ قرض لینا حرام ہے، اس سے بچ جائیے۔ اللہ کی حدود اور اللہ کی باؤنڈریز جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ وہ رب العالمین جہاں غفور الرحیم ہے وہاں پر شدید العقاب بھی ہے، اس کی پکڑ اور اس کی سزا سے بچنا چاہیے، اور جن چیزوں کو اس نے حرام کر دیا ہے ان سے ہم سب مسلمانوں نے اجتناب کرنا ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ فرمایا کہ تم نیکی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو، ایک دوسرے کی ہیلپ کیا کرو، مدد کیا کرو۔ تو اگر نیکی کا کام ہو تو آپ تعاون کر سکتے ہیں، بھلائی کا کام ہے تو اس پہ آپ تعاون کر سکتے ہیں، لیکن برائی کا کام، اس پر تعاون کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا۔ فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جو زیادتی کا کام ہے، جو گناہ کا کام ہے، اس پر آپ نے تعاون نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو ایسے کام میں آپ تعاون نہیں کریں گے، آپ اس بھائی کو بتائیں گے کہ یہ کام درست نہیں ہے، آپ بھی ایسا قرضہ نہ لیں، اللہ سے دعا کریں، حلال رزق کی تلاش کریں، اور کوئی ایسا ذریعہ تلاش کریں جہاں سے آپ کا بزنس چل سکے اور وہ حلال ہو، اور اس کام میں تعاون کرنے سے بھی آپ معذرت کریں کہ یہ حرام کام ہے، میں اس پر تعاون نہیں کر سکتا۔ واللہ عالم بالصواب۔